محترم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ بہت معذرت خواہ ہوں کل ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی، تو چلیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ ویڈیو کو پلیز ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو چلیں آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ناول کا نام ہے تمہاری چاہت کا قرض۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں ارحم ہی ہے۔ معصومہ کی چیخ نے ہال کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود شدید غم سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی اور بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے اپنی ترسی ہوئی کانپتی ہوئی انگلی ارحم کی طرف اٹھائی جو سامنے دیوار کے ساتھ نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ سب کی نظریں ارحم پر جم چکی تھیں۔ خاندان کی روایت، باپ کی غیرت اور ماں کا مان، سب کے سامنے ایک ہی سوال کے جواب کے منتظر تھے۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر معصومہ کی لال التجا کرتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل نے شدید بھرپائی کی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے، اس کا ہاتھ تھامے اور سب کے سامنے سچ بول دے۔ لیکن خاندانی عزت، سخت گیر باپ کی خوف اور سماج کی رسوائی کے ڈر نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ اس نے جھٹکے سے نظریں چرا لیں اور نہایت سرد، سخت اور ناآشنا لہجے میں بولا، یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا اس کے اس گناہ اور اس بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معصومہ کے لیے یہ جملہ کسی زہریلے خنجر سے کم نہیں تھا جو سیدھا اس کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کی محبت اور وعدوں پر اس نے اپنا سب کچھ واڑ دیا تھا، وہی آج بھری محفل میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور اسے سرعام گناہ گار ٹھہرا رہا تھا۔ بڑے ڈرائنگ روم میں بچھا یہ سناٹا کسی خوفناک طوفان کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ لیبارٹری کی میڈیکل رپورٹ معصومہ کے والد کے ہاتھ میں تھی اور رپورٹ پر لکھے الفاظ پڑھ کر ان کے چہرہ غصے اور صدمے سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی لاڈلی اور معصوم بیٹی پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ معصومہ، یہ سب کیا ہے بیٹا؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں آج اپنا سر مار لوں گا، انہوں نے کانپتی ہوئی بھاری آواز میں پوچھا۔ معصومہ نے نیچے دیکھتے ہوئے تڑپ کر روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ جب سچ چھپانا اب ناممکن ہو گیا تو اس نے بڑی ہمت جمع کر کے ارحم کا نام لیا، لیکن وہاں موجود خاندان کے ہر شخص کے لیے یہ بات کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ارحم کے والد کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے دہاڑتے ہوئے ارحم کے سامنے طلب کر لیا۔ ارحم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راز اتنی جلدی اور اس اچانک انداز میں سب کے سامنے کھل جائے گا۔ جب اس سے سختی سے پوچھا گیا تو اس کے سامنے اپنے باپ کا رعب، خاندانی وقار اور معاشرے میں اپنی تباہ ہوتی ساکھ کا خوف آ گیا۔ اس نے معصومہ کی طرف دیکھا جو التجا بھری نظروں سے اسے تک رہی تھی کہ ارحم اب تو سچ بول دو، مجھے اس رسوائی سے بچا لو۔ لیکن ارحم نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس نے اپنے ضمیر کو دباتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا، انکل، یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کا الزام مجھ پر مت ڈالیں۔ معصومہ کا دل پھٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر ارحم کو ان کی تنہائی کی قسمیں یاد دلائیں، ان کے محبت کے دعووں کا واسطہ دیا، لیکن ارحم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنے انکار پر قائم رہا۔ خاندان کے لوگوں نے معصومہ کو ہی قصوروار مان کر اس پر ملامت شروع کر دی اور ارحم وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حالات اتنے زہر آلود نہیں تھے۔ ارحم اور معصومہ صرف کزن نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روحی کائنات کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ساتھ بڑے ہوئے تھے اور ان کی بچپن کی دوستی کب گہری محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ارحم کی ایک مسکراہٹ پر معصومہ کا دن بنتا تھا اور معصومہ کی آنکھ کا ایک آنسو ارحم کو تڑپا دیتا تھا۔ خاندان کے تمام افراد دونوں کی اس قربت اور دوستی سے واقف تھے اور سب یہی سمجھتے تھے کہ ان کا رشتہ آئندہ جا کر شادی میں بدلے گا، لیکن کسی کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان دونوں نے جذبات کی رو میں بہہ کر ایک ایسی غلطی کر دی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ ارحم کے انکار اور بھری محفل میں معصومہ کو تنہا چھوڑ دینے کے بعد ماضی کی وہ خوبصورت یادیں جن میں دونوں نے اپنے مستقبل کے خواب سجائے تھے، اب معصومہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔
کچھ ماہ پہلے کا ذکر ہے جب ارحم اور معصومہ کی محبت اپنے عروج پر تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے کزن کی حیثیت سے بڑے ہوئے تھے۔ ارحم کی شخصیت میں جو رعب اور کشش تھی، معصومہ اس پر پوری طرح فدا تھی۔ ارحم بھی معصومہ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کرتا تھا۔ خاندان میں ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی دونوں کی منگنی کر دی جائے گی، اس لیے کسی کو ان کے ایک ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے یا ساتھ گھومنے پھرنے پر کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن محبت کا یہ سفر آہستہ آہستہ جذبات کے ایک ایسے طوفان میں بدل گیا جہاں عقل اور دنیاوی خوف پیچھے چھوٹ گئے۔ ایک شام جب گھر کے تمام افراد ایک خاندانی تقریب کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور گھر میں صرف ارحم اور معصومہ اکیلے تھے، تو موسم کی خوبصورتی اور تنہائی نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی بے قراری پیدا کر دی۔ ارحم نے معصومہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت کے ایسے دعوے کیے جن پر معصومہ نے اندھا اعتبار کر لیا۔ جذبات کی اس شدید رو میں معصومہ نے ارحم پر اپنے تمام تحفظات ختم کر دیے۔ ارحم نے اسے قسمیں دیں اور یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں اس کا ذمہ دار رہے گا اور جلد ہی اپنے والدین سے کہہ کر نکاح کی تاریخ طے کروا لے گا۔ معصومہ جو ارحم سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کے لفظوں پر اعتبار کر کے اپنی تمام حدیں بھول گئیں۔ دونوں جذبات کی اس رو میں بہہ گئے اور ان سے ایک ایسی بھول ہو گئی جس کی کوئی معافی نہ تھی۔ اس لمحے کے بعد جب معصومہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو نکلنے لگے تو ارحم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کیوں رو رہی ہو معصومہ؟ تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ میں بہت جلد ابا سے بات کر کے سب کو راضی کر لوں گا، تم بالکل مت ڈرو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معصومہ کا دل ایک انجانے خوف سے بیٹھنے لگا۔ ارحم تو باتوں باتوں میں تو اسے بہلا دیا، لیکن جب بھی معصومہ اس سے گھر والوں سے بات کرنے کی تاکید کرتی، ارحم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا۔ اسے اپنے والد کی سخت مزاج اور خاندانی روایت کا ڈر اندر ہی اندر ستانے لگا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب معصومہ کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی، متلی، چکر اور شدید کمزوری کی وجہ سے۔ جب اس کی والدہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو جو انکشاف ہوا اس نے معصومہ کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ رپورٹ میں واضح تھا کہ وہ چند ہفتوں کی حاملہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی معصومہ کا سر چکرا گیا اور اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے تو خاموشی سے رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی، لیکن معصومہ کی ماں کے لیے خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ گھر پہنچتے ہی معصومہ نے روتے ہوئے پیروں میں گر کر ارحم سے فوراً ملنے کی التجا کی۔ جب معصومہ نے ارحم کو تنہائی میں جا کر بتایا کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو ارحم کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی زبان کنک ہو گئی اور خوف اس کی آنکھوں میں واضح نظر آنے لگا۔ ارحم کو جب معصومہ کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو اس کے سر پر مانو آسمان آن گرا تھا۔ اس کا وہ سارا دلاسا اور وہ بڑی بڑی باتیں جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ اس نے معصومہ سے کہا کہ وہ اسے کچھ دن دے تاکہ وہ گھر میں بات کرنے کا کوئی مناسب راستہ نکال سکے، لیکن اندر سے وہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ معصومہ روز رات کو تکیے میں منہ دے کر روتی اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی۔ اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا تو تھا، لیکن ساتھ ہی ارحم کی بات پر اتنا مان تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ ارحم اسے اس دلدل میں تنہا نہیں چھوڑے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ معصومہ کی گرتی ہوئی صحت اور مسلسل پریشانی کو دیکھ کر اس کے والد کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ خاموشی سے رپورٹ لے کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے اور جب سچائی پر حتمی مہر لگ گئی تو گھر کے اندر ایک زلزلہ آ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم جہاں پورا خاندان خوشیوں کے موقع پر اکٹھا ہوتا تھا آج ایک عدالت بن چکا تھا۔ معصومہ کے والد نے غصے سے کانپتے ہوئے معصومہ سے جواب مانگا۔ جب معصومہ نے روتے ہوئے پورے خاندان کے سامنے ارحم کا نام لیا اور اس کے ساتھ گزرے لمحات کا اعتراف کیا تو ارحم کے والد کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے فوراً ارحم کو طلب کیا۔ ارحم جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ معصومہ فرش پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید اب ارحم آگے بڑھے گا اور کہے گا، ہاں یہ سچ ہے، ہم سے غلطی ہوئی اور میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب ارحم کے سخت گیر والد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، ارحم کیا اس لڑکی کا الزام سچ ہے
کہ تم نے ہماری عزت کو اس طرح خاک میں ملایا ہے۔ تو ارحم کے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں خدشات دوڑنے لگے، اپنے والد کا ڈر، خاندان میں بے عزتی، دوستوں میں رسوائی اور اپنا مستقبل، ان تمام چیزوں نے مل کر ارحم کی زمین کو دبا دیا۔ اس نے معصومہ کی طرف سے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور ایک سرد سپاٹ آواز میں بولا، انکل یہ بالکل جھوٹ کہہ رہی ہے، میرا اس معاملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کا ملبہ مجھ پر ڈال کر خود کو بچانا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی معصومہ کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، ارحم خدا کا خوف کرو، تم کیسے مکر سکتے ہو؟ وہ شام، وہ قسمیں، وہ وعدے، کیا سب جھوٹ تھا؟ مگر ارحم نے اپنے چہرے پر پتھر جیسی سختی سجا لی اور بولا، میں کیوں مانوں؟ تم نے اپنے گناہ کے لیے میرا نام استعمال کیا ہے تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ ارحم کے اس انکار نے معصومہ کے والد کا سر جھکا دیا اور ارحم کے والد نے معصومہ اور اس کے گھر والوں پر الزام تراشی شروع کر دی۔ معصومہ پر بد کرداری کا ٹھپا لگا دیا گیا اور پورے خاندان نے اس سے ناطہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ وہ معصوم لڑکی جو کل تک سب کی چہیتی تھی، آج سب کی نظروں میں ایک مجرم بن چکی تھی۔ ارحم کے صاف مکر جانے کے بعد معصومہ کی دنیا مکمل طور پر تاریک ہو چکی تھی۔ خاندان کے جن لوگوں کی محفلوں میں اس کی معصومیت اور اخلاق کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہی لوگ آج اسے گناہ گار اور خاندانی غیرت پر داغ قرار دے رہے تھے۔ ارحم کا پورا خاندان معصومہ اور اس کے والدین پر تہمتیں لگا کر انہیں رسوا کر کے رشتے ناطے توڑ کر چلا گیا۔ معصومہ کا گھرانہ اب شدید ذلت اور تنہائی کا شکار تھا۔ اس کے والد کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا اور والدہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھیں۔ اس تمام تر دکھ، تان و تنہائی کے باوجود معصومہ نے ایک سخت اور بڑا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں ارحم کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے وجود میں پلنے والی معصوم جان کو ضائع نہ کرنے اور اس بچے کو جنم دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے یہ بچہ اس کی سچائی کی واحد گواہی تھا۔ دوسری طرف ارحم، جو خاندان کی نظروں میں ایک باعزت اور بے گناہ بیٹا بن کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا، اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ شروعات میں تو اس نے خود کو یہی دلاسا دیا کہ اس نے اپنے خاندان کی عزت اور اپنے مستقبل کو بچا کر بالکل درست قدم اٹھایا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا ضمیر اسے کاٹنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر سو جاتا تو ارحم کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی۔ معصومہ کی وہ تڑپتی ہوئی چیخیں، وہ بے بس نظریں اور رسوائی کی وہ شام اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا، اسے معصومہ کی وہ روتی ہوئی صورت یاد آتی، جس نے اس پر اندھا اعتبار کیا تھا اور بدلے میں اسے صرف دھوکہ اور تنہائی ملی تھی۔ ارحم نے اپنے کاموں اور دوستوں میں دل لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن معصومہ کی زب و حال کا تصور اسے پل بھر کے لیے بھی چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس بات کا شدید احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے ڈر اور بزدلی کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ ایک دن جب ارحم نے چھپ کر معصومہ کے گھر کی طرف دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ معصومہ شدید پریشانی اور گرتی ہوئی صحت کے باوجود اپنے حمل کے دن پورے کر رہی ہے۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ نہ صرف جسمانی تکلیف بلکہ ذہنی اذیت بھی اس کے ساتھ تھی۔ ارحم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ وہ جائے، معصومہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگے اور سب کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لے، لیکن جیسے اس کے سامنے اپنے سخت گیر والد کا چہرہ اور خاندانی بے عزتی کا خوف آتا، اس کے قدم وہیں جم جاتے۔ وہ ایک ایسی کشمکش میں پھنس چکا تھا جہاں نہ تو وہ سچ بولنے کی ہمت رکھتا تھا اور نہ ہی اس بوجھ کے ساتھ سکون سے جی پا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، لیکن معصومہ کے لیے وقت مانو ایک جگہ تھم سا گیا تھا۔ حمل کے دشوار گزارنا دن اور اوپر سے معاشرے کے زہریلے طعنے، معصومہ کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ رشتہ دار، پڑوسیوں، یہاں تک کہ اپنوں کی تلخ باتیں اس کے دل پر تیر بن کر لگتیں، لیکن اس تمام تر اذیت کے باوجود معصومہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور اس نے تمام جدوجہد کا مقصد صرف اپنے وجود میں پلنے والی معصوم جان کو دنیا میں لانا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی اور اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرتی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ بچہ اس کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور وہ اسے ہر حال میں ایک محفوظ زندگی دے گی۔ دوسری طرف ارحم کا حال دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ خوف اور بزدلی کا جو زہر اس نے اپنے اندر اتارا تھا، وہ اب اس کی روح کو گھن کی طرح کھا رہا تھا۔ وہ اپنے خوابوں میں بار بار معصومہ کی چیختے چلاتے خود کو کٹہرے میں کھڑا دیکھتا۔
راتوں کو اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ پسینے میں شرابو ہو کر اٹھ بیٹھتا۔ ارحم کا ضمیر اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ جس عزت و وقار کو بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اب وہی عزت اسے اپنے ہی وجود پر ایک توق محسوس ہونے لگی تھی۔ جب بھی اس کی ماں باپ اس کی تعریف کرتے یا اس کے مستقبل کے خواب بنتے تو ارحم کو شدید گھٹن کا احساس ہوتا۔ وہ اندر ہی اندر چیخنا چاہتا تھا کہ میں بے گناہ نہیں ہوں، میں مجرم ہوں۔ ایک دن ارحم نے ہمت کر کے معصومہ کو فون کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے تھرکتے ہاتھوں سے معصومہ کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے جیسے ہی معصومہ نے فون اٹھایا، ارحم کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ معصومہ نے خاموشی محسوس کر کے کہا، اگر تم ارحم ہو تو سنو، میں تم سے کوئی بھیک مانگنے نہیں والی۔ مجھے اور میرے بچے کو تمہاری جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس دن سچ کا سورج نکلے گا تم اپنے ہی سامنے شرمندہ ہوگے۔ معصومہ نے فون کاٹ دیا اور ارحم فون ہاتھ میں لیے وہیں ساکت رہ گیا۔ معصومہ کی آواز میں جو سردی اور نفرت نے ارحم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ دن قریب آ رہے تھے اور بچے کی پیدائش کا وقت آہستہ آہستہ پاس آ رہا تھا۔ ارحم کو جب پتہ چلا کہ معصومہ کی حالت نازک ہے اور اسے ہسپتال لے جایا جا سکتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب یہ سچ مزید چھپایا نہیں جا سکتا۔ پیدائش کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، پورے گھر میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور تذبذب کی فضا قائم تھی۔ ڈاکٹر نے معصومہ کی جسمانی اور ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کیس کافی حساس ہے اور اسے کسی بھی وقت ہسپتال منتقل کرنا پڑ سکتا ہے۔ معصومہ کے والدین جو دنیا کی نظروں سے بچ کر دن گزار رہے تھے، اب صرف اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ دوسری طرف ارحم کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی شدید بخار میں تپ رہا ہو۔ اس کی راتوں کی نیندیں مکمل طور پر اڑ چکی تھیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ضمیر اس کی خلاف عدالت لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ اسے لگتا کہ وہ ہر لمحہ ایک ایسا گناہ جھیل رہا ہے جس کی معافی شاید اس دنیا میں ممکن نہیں۔ ایک شام جب ارحم نے اسپتال کے کچھ کاغذات معصومہ کے گھر والوں کے ہاتھ میں دیکھے تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے خبر ملی کہ معصومہ کو شدید درد کی وجہ سے اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ ارحم سے نہ رہا گیا، وہ چھپ کر اسپتال پہنچ گیا اور دور سے راہداری میں کھڑا ہو کر منظر دیکھنے لگا۔ وہاں کا منظر ارحم کا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ معصومہ کی ماں رو رو کر اللہ سے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اور معصومہ کے والد جو کبھی ایک باوقار اور مضبوط انسان تھے، اسپتال کے بینچ پر سر جھکائے بے بس بیٹھے تھے۔ ارحم نے دیکھا کہ کس طرح اس کی ایک بزدلی نے ایک پورا ہنستا کھیلتا خاندان تباہ کر دیا تھا۔ ارحم کا قدم خود بخود معصومہ کے والد کی طرف اٹھنے لگا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ ابھی اسی وقت جا کر ان کے قدموں میں گر جائے اور کہے، انکل مجھے معاف کر دیں، وہ بچہ میرا ہی ہے، میں ہی اس کا باپ ہوں۔ لیکن بالکل اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اس کے والد کا فون تھا جو اسے گھر واپس بلانے کے لیے کر رہے تھے۔ باپ کی آواز سنتے ہی ارحم کا بزدل وجود ایک بار پھر کانپ اٹھا۔ وہ وہیں جم گیا، اس کے قدم رک گئے اور وہ ایک بار پھر سچ بولنے سے کتراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب جل رہا تھا اور اندر معصومہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ باہر کھڑا ارحم صرف اپنے گناہوں کا بوجھ سمیٹے دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا کہ کاش وہ تھوڑی سی ہمت دکھا سکتا۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کا سناٹا کسی بھی لمحے ایک بڑی خبر میں بدلنے والا تھا۔ معصومہ کے والد اور والدہ مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے، جبکہ راہداری کی دوسری جانب ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ارحم دل ہی دل میں اپنی روح کو ملامت کر رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف اس سرخ بلب پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے خبر دی، مبارک ہو، اللہ نے پیارا سا بیٹا دیا ہے، ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ معصومہ کی والدہ کے آنسو خوشی اور شکر سے بہہ نکلے۔ انہوں نے جھک کر معصوم بچے کو گود میں لیا، جس کی ہلکی سی رونے کی آواز نے پورے ماحول کی گھٹن کو جیسے ختم کر دیا ہو۔ معصومہ کے چہرے پر بے پناہ نکاہت اور سالوں کا درد سجا تھا، لیکن جیسے اس کا بچہ اس کی گود میں رکھا گیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان اور روشنی آ گئی۔ اس کے لیے یہ معصوم بچہ اس کی بکھری ہوئی دنیا میں جینے کی واحد امید بن چکا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب معصومہ کو پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا اور اس کے گھر والے کچھ دیر کے لیے ادویات لینے باہر گئے تو ارحم اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ دباؤ، ڈر اور پچھتاوے کی کیفیت میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کمرے کے دروازے کے پاس آیا۔
اس نے آہستہ سے شیشے کے پینل سے اندر جھانکا۔ معصوم تھکاوٹ سے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے برابر میں کپڑے میں لپٹا وہ چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا، اور ہم نے اپنے اندر ایک عجیب سی لہر محسوس کی۔ یہ اس کا اپنا خون تھا، اس کا اپنا بچہ۔ بچے کا وہ ننھا سا چہرہ، معصومیت اور پاکیزگی دیکھ کر ارحم کے اندر کا سارا خوف، عزت کا فرضی غرور اور خاندان کا ڈر لمحوں میں ریت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دل شدت سے تڑپ اٹھا اور آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس نے محض اپنے ڈر کی وجہ سے اس معصوم وجود اور معصومہ کو دنیا کی نظروں میں رسوا ہونے دیا۔ اس بچی کی معصوم شکل نے ارحم کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ارحم نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا بزدل ارحم اب مر چکا تھا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی بات تھی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے اس کے والدین اسے آنکھ ہی کیوں نہ کر دیں، وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ وہ سچ بولے گا اور اس غلطی کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے گا۔ وہ اسپتال سے تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس کا عزم اب پکا تھا اور منزل اس کا اپنا گھر، جہاں سچ کا ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ ارحم ہسپتال سے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی ڈھیٹ اور پکی ٹھان تھی، جسے دیکھ کر گھر کے تمام افراد حیران رہ گئے۔ ڈرائنگ روم میں اس کے والد، والدہ اور دیگر اہم رشتہ دار پہلے سے موجود تھے، جو شاید اب بھی معصومہ اور اس کے خاندان پر باتیں بنا رہے تھے۔ ارحم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قدم آگے بڑھائے اور ہال کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ پاپا، مجھے آپ سے اور سب سے ایک بہت بڑا سچ کہنا ہے۔ ارحم کی آواز سن کر پورا روم خاموش ہو گیا۔ اس کے والد نے آئیبرو چڑھا کر دیکھا۔ کیا سچ ارحم؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارحم اپنے والد کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں پاپا، میں مجرم ہوں۔ معصومہ بالکل بے گناہ تھی، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح پورے کمرے میں دھماکہ کر گئے۔ ارحم کی ماں کی چیخ نکل گئی اور والد مانو ساکت ہی ہو کر رہ گئے۔ پورے خاندان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو ارحم؟ اس کے والد نے ارحم کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، ارحم نے تڑپتے ہوئے جواب دیا۔ ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن جب راز کھلا تو میں آپ کے خوف، عزت اور رسوائی کے ڈر سے مکر گیا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی پر تہمت لگنے دی، اسے دنیا کے سامنے رسوا ہونے دیا، لیکن آج میں نے اسپتال میں اپنے معصوم بچے کو دیکھا تو میرا ضمیر مجھے مارنے لگا۔ میں مزید یہ جھوٹ نہیں جی سکتا۔ ارحم کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ارحم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم نے میری عزت، میری تربیت کو خاک میں ملا دیا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی اور ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کمرے میں موجود تمام رشتہ دار ارحم پر ملامت کرنے لگے۔ جن لوگوں نے معصومہ کو برا بھلا کہا تھا، آج ان کی نظروں میں ارحم ایک ذلیل اور بزدل انسان بن چکا تھا۔ اس کی ماں اپنے ہی بیٹے کی اس حرکت پر سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ ارحم نے والد کی مار اور گالیاں خاموشی سے برداشت کی اور کہا، آپ مجھے بھی جو سزا دیں میں تیار ہوں، لیکن اب میں معصومہ اور اپنے بچے کے ساتھ مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے ان کے قدموں میں جا کر معافی مانگنی ہے۔ ارحم کا اعتراف گناہ خاندان کی خود ساختہ عزت کے محل کو زمین بوس کر چکا تھا، لیکن اب باری تھی اس خاندان کی جسے معصومہ کے سامنے جا کر اپنا سر جھکانا تھا۔ ارحم کے اعتراف کے بعد خاندان پر جیسے ندامت اور شرمندگی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جن گھر والوں نے معصومہ کو تذلیل کا نشانہ بنایا تھا، آج ان کی اپنی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارحم کے والد کا مان اور غرور چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ ان کے اپنے بزدل بیٹے کی وجہ سے ایک بے گناہ لڑکی اور اس کا شریف خاندان کس قدر خوفناک اذیت سے گزرے۔ اگلی ہی صبح ارحم کے والدین اپنے کچھ بڑے بزرگوں اور ارحم کو لے کر معصومہ کے گھر پہنچے۔ جب دروازے پر کھڑے ہوئے تو معصومہ کے والد نے نفرت اور حیرت سے انہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ارحم کے والد نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور سر جھکا کر بولے، ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہمارے بزدل بیٹے نے آپ کی معصوم بیٹی پر ظلم کیا اور ہم نے بھی بغیر سچ جانے آپ کا دل دکھایا، ہمیں معاف کر دیں۔ معصومہ کے والد خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں پرانے زخموں کی تپش تھی۔ جب سب اندر داخل ہوئے تو اسپتال سے لوٹی ہوئی معصومہ اپنے بچے کو گود میں لیے کمرے میں موجود تھی۔ ارحم جو شرمندگی سے زد پڑ چکا تھا، معصومہ اور اپنے بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، معصومہ، مجھے معلوم ہے میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔
میں ایک بزدل انسان ہوں جس نے اپنے ڈر کے لیے تمہیں دنیا کے سامنے تنہا چھوڑ دیا، لیکن خدا کے لیے مجھے اپنے بچے سے دور مت کرو، مجھے ایک موقع دے دو۔ معصومہ نے سنجیدہ نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معذور کی تمام رسوائی کا درد چمک رہا تھا، لیکن چہرے پر ایک عجیب سختی اور مضبوطی تھی۔ ارحم کے والد نے معصومہ کے والد کے ہاتھ تھامے اور ندامت سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ جو نقصان ہوا اسے پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک معصوم بچے کے مستقبل اور عزت کی خاطر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ مکمل طور پر معصومہ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ارحم سے نکاح کر لے تاکہ بچے کو اس کا باپ اور نہ مل سکے، اور اگر وہ انکار کر دے تو ہم اس کے ہر فیصلے کو سر جھکا کر تسلیم کریں گے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں معصومہ پر جم چکی تھیں۔ معصومہ نے ایک نظر ارحم پر ڈالی جو اس کے قدموں میں جھکا رو رہا تھا، اور پھر اپنے آغوش میں سوئے ہوئے معصوم بچے کو دیکھا۔ بچے کے مستقبل کی زندگی، اس کی شناختی علامت اور دنیا کی زہریلی باتوں سے اسے بچانے کے لیے معصومہ نے اپنے بکھرے ہوئے دل کو مزید سخت کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور تپے تلے لہجے میں بولا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر۔ ارحم کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے اتنی جلدی معاف کر سکتی ہوں۔ ارحم نے سر جھکا لیا، وہ جانتا تھا کہ یہ سزا اس کے قصور کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ معصومہ کے فیصلے کے بعد بغیر کسی دھوم دھام اور بڑی تقریب کے ایک نہایت سادگی کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کا کاغذ صرف ایک دستاویزات نہیں تھا بلکہ معصومہ کے لیے اپنے بچے کی عزت کی ڈھال تھا۔ نکاح کے بعد وہ ارحم کے ساتھ اس کے گھر تو آ گئی، لیکن اس کا رویہ ارحم کے لیے برف کی طرح ٹھنڈا اور اجنبی تھا۔ نکاح کے شروعاتی مہینوں میں معصومہ نے ارحم سے کوئی خاص بات نہ کی۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی دو الگ دنیاؤں کے باشندے لگتے تھے۔ ارحم نے کبھی اس پر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ جو زخم اس نے معصومہ کی روح پر لگائے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھر سکتے۔ ارحم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف معصومہ کا اعتماد بحال کرنا اور اپنے بچے کی بہترین دیکھ بھال بنا لیا۔ وہ دن رات محنت کرتا، رات کو تو جب بچہ روتا تو ارحم فوراً اٹھ کر اسے گود میں لے لیتا تاکہ معصومہ کو آرام مل سکے۔ وہ خاموشی سے معصومہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اس کی ایک ایک بات اور آرام کا احترام کرتا۔ معصومہ خاموشی سے ارحم کی یہ تبدیلی اور اس کا سچا پچھتاوا دیکھ رہی تھی۔ ارحم کو اپنے بچے کے لیے بے پناہ پیار اور معصومہ کے سامنے اس کی مسلسل ندامت آہستہ آہستہ معصومہ کے دل کی برف کو پگھلانے لگی۔ ایک سال گزر گیا، بچے کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی خوشی کا ماحول تھا۔ رات کو جب بچہ سو گیا تو ارحم نے معصومہ کے پاس آ کر ایک خوبصورت سا تحفہ رکھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، معصومہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی میں جو زہر گھولا تھا میں اسے شاید کبھی مکمل ختم نہ کر سکوں، لیکن قسم خدا کی میں اپنی آخری سانس تک تم دونوں کی خوشیوں کی پاسبانی کروں گا۔ کیا تم مجھے اس ایک سال کے پچھتاوے کے بعد معاف کر سکتی ہو؟ ارحم کی آنکھوں میں التجا اور سچے پچھتاوے کے آنسو چمک رہے تھے۔ معصومہ نے ارحم کی سرخ ہوتی آنکھوں اور اس کے چہرے پر سالوں کی تھکن اور شرمندگی کو دیکھا۔ اسے محسوس کیا کہ بزدل ارحم اب مر چکا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا انسان اب ایک ذمہ دار اور مخلص باپ اور شوہر ہے۔ معصومہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پرانے تمام تلخ ماضی کو دل سے نکال پھینکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ نفرت کو پال کر انسان خود کو ہی اذیت دیتا ہے۔ اس نے آہستہ سے بڑھ کر ارحم کے جوڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے ارحم، ہمارے بچے کے لیے اور تمہارے اس سچے پچھتاوے کے لیے۔ یہ الفاظ ارحم کے لیے کسی زندگی کا مستہ ثابت ہوئے۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا اور اس نے شکرانے کا سانس لیا۔ ماضی کے تاریک بادل کا مکمل طور پر چھٹ چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اپنے معصوم بچے کی آغوش میں لے کر ایک خوشگوار، محبت بھری اور نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر یہ ناول اچھا لگا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور پلیز پیارا سا کمنٹ مجھے کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ روزانہ شام 4 بجے میرے چینل کا وزٹ ضرور کیا کریں۔